پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا تھوڑی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ظاہر ہے وہ بھی لازمی ہوتی ہیں. صرف انسان اگر کتابوں میں لگا رہے گا تو کتابوں پہ وہ انسان کی ایک مائنڈ فریش نہیں رہتا. دوستوں سے جب تک آپ جو ہے نا اٹھ کے مل کے بیٹھ کے کوئی کھیل وغیرہ یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوں گے تو انسان کی طبیعت میں وہ تازگی نہیں رہتی تھی. تو ان دونوں میں انڈور گیمز کی بھی سہولت ہوتی تھی. ہاسٹل میں ہم رہتے تھے, یہاں پہ ابن سینا ہاسٹل ہوتی تھی, الراضی ہاسٹل ہوتی تھی. انڈور گیمز میں کیرم بورڈ ہوتی تھی, ٹیبل ٹینس ہوتی تھی, کھیلتے. لیکن سب سے بڑھ کر ساری ان چیزوں کے اس سے رہتے ہو بھی ہم نے اپنی جو ایک بنیادی فرائض ہیں وہ ہم نہیں بھولے, جس میں اپنے اساتذہ کی عزت ہے, اپنے والدین کی عزت ہے, اپنے دوستوں کا خیال ہے, مذہبی بنیاد پر ریلیجس پہ جو انسان پہ ہماری بینگ اے مسلم جو ہمارے اوپر جو ہے نا فرائض مقرر کیے گئے ہیں میں نے ان کو بھی جو ہے نا میں بھولا نہیں. جس طرح بھی جتنا بھی ہوتا تھا ہم ان کو بھی اب اسی طرح سے ہم نے اپنی زندگی کے جو ہے نا ایک راہ راست کو لے کے ہوئے ہم چلے. تو اللہ کا کرم ہوا. پھر 1983 میں جہاں سے میں نے MBBS کیا. MBBS کے بعد پھر ایک ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو ہے نا سندھ پبلک سروس کمیشن کے تھرو جو ہے نا وہ کمیشن کروں, پھر کہیں جا کے جو ہے نا رورل ایریاز میں یا کہیں پہ جا کے جو ہے نا میں اپنی قوم کی خدمت کروں. تو کمیشن کی سیٹس آئیں, اس میں ہم نے اپلائی کیا. میری پہلی سال سلیکشن نہیں ہوئی, لیکن میں مایوس نہیں ہوا. ان دنوں میں مجھے یاد ہے کہ کچھ ایسے ہمارے جو ہے نا دوست بھی پاس ہو گئے کہ وہ ہماری عام حالت میں پڑھائی میں وہ جو ہے نا وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے. لیکن یہ نہیں میں کہتا تھا کہ وہ قابل نہیں ہوتے تھے, لیکن ان کی سلیکشن ہوئی, میری نہیں ہوئی. تو پھر میں بڑا مایوس ہوا. اس مایوسی کے عالم میں نے اپنے آپ کو سنبھالا. میں نے ایک ڈائری کھولی اور ایک پین بھی لی. اس پہ میں نے لکھا کہ بھئی دیکھیں عبدالغنی, یہ کوئی زندگی کا آخری اسٹیپ نہیں ہے جو آپ کی اگر سلیکشن نہیں ہوئی تو آپ مایوس ہو کے بیٹھ گئے ہو. نہیں, آپ نے زندگی کو فیس کرنا ہے اور آپ نے جو ہے نا اپنی کیریئر کو بلڈ کرنا ہے. پھر میں نے برابر میں ہمارے گاؤں کے برابر میں ایک تقریباً 35 کلومیٹر دور ایک گاؤں تھا. اب اس کو ایک تو شہر میں تبدیل ہو گیا ہے فیض گنج کی طرف سے, وہاں کلینک کھولی, پرائیویٹ کلینک. میں صبح موٹر سائیکل پہ رکھتا تھا. ان دنوں میں اس پوزیشن میں آ گیا. میں خود تو نہیں آیا, لیکن میرے مرحوم بھائی جو بائی پروفیشن سب انجینئر تھے انہوں نے مجھے موٹر سائیکل دلا دی. میں صبح سویرے نکلتا تھا سردیوں میں تقریباً 45 کلومیٹر جا کے کلینک چلاتا تھا. میں نے وہاں پہ جو ہے نا علاقے میں لوگوں کی جو ہے نا ایک جنرل پریکٹیشنر سے خدمت کی. لیکن میں ایک ہی دن بیٹھا تھا وہاں پہ, اخبار میں ایڈورٹائزمنٹ آئی. وہاں پہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس اسلام آباد, پمز اسلام آباد نئی ہاسپٹل کھلی تھی. تو ایڈورٹائزمنٹ آئی, اس میں سندھ کی بھی کچھ سیٹیں تھیں. تو میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے اپلائی کیا اور 1 مہینے کے بعد مجھے انٹرویو کال آ گئی. تو میں ان دنوں میں بھی سوچتا تھا کہ میری اسلام آباد میں کس طرح, میں نہیں سمجھتا کہ وہاں میری سلیکشن ہو سکے گی. لیکن میں وہاں گیا انٹرویو کے لیے اور اللہ کا کرم ہوا. آئی واز سلیکٹڈ ایز میڈیکل آفیسر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس اسلام آباد. لیکن وہاں پہ میں نے 6 مہینے کام کیا. اس درمیان میں پھر سندھ پبلک سروس کمیشن نے اناؤنس کیا کہ میڈیکل افسر کی جو ہے نا وہ سیٹیں ہوئی. میں نے اس میں بھی اپلائی کیا تو میری وہاں پہ بھی سلیکشن ہو گئی. بس قدرت نے پھر اس طرح ان دنوں میں میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ اب میں کون سا جاب جو ہے نا مطلب کس طرف جاؤں. لیکن اسی درمیان ہم ایک دن میس میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پمس اسلام آباد میں. تو وہاں پہ کھانا میں تھوڑی دیر تھی تو ہمارے وہیں پہ ہم کئی ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے تھے. ایک پٹھان ڈاکٹر تھی, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. کھانے میں تھوڑی دیر ہوئی تو اس نے کیا کیا کہ وہاں پہ ڈائننگ ٹیبل پہ پلیٹ تھی. اس نے کہا کہ یہ میں پلیٹ توڑ دوں گا. پلیٹ اس نے پھینک دی نیچے. اچھا, اس کی وہ کمپلین وہاں پہ ان دنوں کے ڈائریکٹر تک پہنچی, پمس کے ڈائریکٹر تک. تو اس نے اس کو بلایا کہ ڈاکٹر صاحب کہ میں آپ کو جو ہے نا اس ایکشن پر آپ کو میں جاب سے نکال دوں گا. اور قدرت نے یہ جو اس ڈاکٹر کی جو ایک ایکشن تھا اس نے میرے فیصلے میں آسانی کر دی. میں نے کہا یہ اگر اتنی جاب سیکیورٹی ہے تو میں اپنے سندھ واپس جاؤں. پھر دیٹ ٹائم آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو جوائن ایز میڈیکل آفیسر ان سندھ پبلک سروس کمیشن. تو میری یہاں پہ سندھ میں پوسٹنگ ہوئی. ان دنوں میں لاڑکانہ میں ٹیچنگ اسپتال کے نام سے اسپتال کھلی تھی. وہی لاڑکانہ میڈیکل کالج کا جو حصہ تھی
وہاں میری پوسٹنگ ہوئی. وہاں پہ میں نے ایز اے میڈیکل آفیسر سرجیکل وارڈ میں اپنا کیریئر جو ہے نا وہیں سے جو ہے نا وہ سرجری میں شروع کیا. ویسے ہاؤس جاب میں بھی سرجری میں تھا. وہیں پہ ابھی میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو ہائی لائٹ کر دوں, ایک چیز میں زندگی کی باریک بھی نہیں بتا دوں کہ اپنے والدین کے بعد اگر آپ کو ایک مہربان, سچا, خلوص والا, آپ کو مانیٹر کرنے والا اچھا استاد مل جاتا ہے تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں. ہم جب ہاؤس جاب کرتے تھے تو ہمارے ساتھ ہمارا پروفیسر جان محمد صاحب تھے, ان کا میں پھر آگے چل کے ذکر بھی کروں گا. تو وہاں لاڑکانہ میں آؤں تو وہاں پہ میرے پروفیسر تھے پروفیسر نور احمد بلوچ. تو میں نے وہاں پہ ایز اے میڈیکل آفیسر وہاں پہ سرجیکل وارڈ میں کام کرتا تھا, لیکن ہماری پیچھے جو ہے نا غربت اتنی تھی. میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے بابا جو ہے نا اب آپ واپس آ جاؤ, جہاں آپ کی کلینک تھی وہاں کلینک بھی چلاؤ اور تھوڑا بہت ارننگ بھی کرو, یہاں میڈیکل آفیسر طور پر کام کرو اور ہماری تھوڑی سپورٹ ہو جائے گی. اس درمیان میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے ٹرانسفر کرا کے اپنے گاؤں کی طرف جہاں پہ میری کلینک تھی فیض گنج کے علاقے میں وہاں چلا جاؤں. تو میں نے ٹرانسفر بھی کرا لی. تو میں وارڈ میں ہی بیٹھا تھا. میرے پروفیسر نور احمد بلوچ کو پتہ چلا کہ ڈاکٹر عبدالغنی نے یہاں سے ٹرانسفر کرا لی ہے. تو میں وارڈ میں ہی بیٹھا تھا کہ بلوچ صاحب کا ڈرائیور میرے پاس آیا, بولا آپ کو سائیں باہر بلا رہے ہیں. تو میں حیران ہو گیا, میں نے کہا پتہ نہیں سائیں کیوں. میں گیا تو بلوچ صاحب باہر اسپتال کے لاؤنج میں وہاں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے بولا بابا بیٹھو. میں وہاں بیٹھا. مجھے سائیں گاڑی میں لے کے وہاں کے ان دنوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جو پرنسپل بھی تھے اس کے پاس لے کے چلے گئے, آفس میں لے کے چلے گئے اور ان کو بولا کہ دیکھیں پرنسپل صاحب یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, انہوں نے اپنے علاقے میں ٹرانسفر کرا لی ہے لیکن میں ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا, اور یہ لڑکا اس کو خود بھی پتہ نہیں ہے, میں نہیں چھوڑنا چاہتا. اچھا اسی وقت وہاں پہ ان دنوں میں موبائل فون بھی نہیں ہوتی تھی, پی ٹی سی ایل لینڈ لائن ہوتی تھی, فیکس مشین ہوتی تھی. میرے سامنے دین پرنسپل جو ہوتے تھے پروفیسر اکبر ادر سومرو, اس نے وہیں سے فیکس کیا. میرا آرڈر جو ہے نا وہیں سے ہی کینسل ہوا. آئی کنٹینیوڈ مائی ڈیوٹیز دیر ایٹ لاڑکانہ. پھر واپسی میں بلوچ صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو یہ کیوں منع کیا ہے؟ میں نے کہا صحیح نہیں, مجھے پتہ نہیں. جب میں گاڑی میں اترا مجھے میرے کندھے پر جو ہے نا ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا آپ کو جو ہے نا آگے پڑھنا ہے, آپ کو اپنے شعبے میں پوسٹ گریجویشن کرتی ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں دیٹ واز مائی ٹرننگ پوائنٹ آف مائی لائف. میرے استاد کی وہ جو مشورہ تھا, اگر وہ مجھے نہیں روکتا تو آج جو میں پروفیسر آف سرجری بلاول میڈیکل کالج جام شورو ایٹ لمس ہوں, میں نہیں ہوتا. مجھے سائیں نے کہا پہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کے پاس کتابوں کے پیسے نہیں ہیں میں دلاتا ہوں. دیٹ واز دا ڈے. میں مارکیٹ گیا, کتابیں خریدی, میں نے اپنی تیاری شروع کی, پوسٹ گریجویشن کی. اور یہاں پہ لمس میں جو ہے نا لیاقت میڈیکل کالج وہاں پہ پوسٹ گریجویٹ کی سیٹیں اناؤنس ہوئیں. ماسٹر آف سرجری ہوتی تھی, ان دنوں میں صرف 4 سیٹ ہوتی تھیں. 4 سیٹ میں بھی 2 سیٹ پورے ہول سندھ, 1 آرمی والے کی ہوتی تھی, 1 بلوچستان کی. ہمارے انٹرویوز ہوئے تھے, الحمدللہ آئی واز سلیکٹیڈ. سندھ میں 2 کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہوئے, 1 میں تھا 1 اور تھا. اور میں نے یہیں پہ جو ہے نا اپنی پوسٹ گریجویشن میرے محسن, میرے سپروائزر, میرے مینٹر پروفیسر جان محمد میمن صاحب جو پہلے وائس چانسلر بنے لیاقت یونیورسٹی کے, وہ میرے سپروائزر تھے. ان کی زیر نگرانی میں نے اپنی پوسٹ گریجویشن کی تعلیم مکمل کی اور اللہ کا کرم ہوا. اس کے بعد کئی مراحل ہوتے ہیں لیکن انسان کو خود کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کہو کہ کوئی میری بازو پکڑ کے آپ کو چلے گا, نہیں, میں اس بات پر بلیو نہیں کرتا ہوں. میرا ایک موٹو ہے, میرا ایک تھیم ہے کہ آلویز دیر از اے پلیس ایٹ دا ٹاپ. اوپر والی جگہ ہمیشہ خالی ہوتی ہے, اوپر والی اینٹ کے ساتھ کوئی اینٹ رکھ سکتا ہے. تو اس میں جو ہے نا کسی پر الزام تراشی دے کے کہ سسٹم اس طرح ہے, آئی ڈونٹ بلیو. تو اس طرح جو ہے نا نہیں سوچنا چاہیے. ہمیشہ انسان کو اچھی طرح سے سوچ کے اپنے کیریئر کو جس سے آگے بڑھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات میں آسانی ہو جاتی ہے, کوئی فکر مندی کی بات نہیں ہوتی. اچھا اس کے بعد باقی یہ ہے کہ میں اپنے پیشے کے ساتھ میں نے اپنے حد درجہ کوشش کی ہے کہ اپنے اس پیشے میں رہتے ہوئے کہ میں اپنی جو ہے نا جو علاقے کے جو مریض ہیں
جو غریب مریض ہیں ان کی حد درجے جو ہے نا وہ میں نے اپنی کوشش کی ہے کہ میں ان کے کام آ سکوں. میں اب بھی مطمئن ہوں کہ اس ذہن کو خیال میں رکھتے ہوئے میں نے کئی جو ہے نا اس طرح کے جو ہے نا اپنے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو یہاں جہاں بھی کام کر رہا ہوں میں نے ان کو مایوس نہیں کیا. تو اب یہ کہ انسان کو صرف جو ہے نا اپنے پروفیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ ہر وقت جڑا ہوا تو نہیں رہنا چاہیے. جڑا ہوا تو انسان نبی چاہے تو جڑا ہوا رہتا ہے، لیکن میں صرف ایک بات اور بتا دوں کہ میں فراغ وقت میں یا کبھی مجھے ٹائم ملتا ہے کہ تو تھوڑی بہت میں سندھی میں جو ہے نا وہ شاعری بھی کر لیتا ہوں، اور سندھی میں میرے اشعار بھی ہیں. لیکن اب جیسے کہ وہ اشعار سندھی میں ہیں، اگر مجھے اجازت ملے گی تو میں سندھی میں کہیں کبھی جو ہے نا وہ اشعار بھی بتا دوں گا. پھر جو لوگ، میرا تو پیغام یہ ہوتا ہے کہ زبان جو ہے نا کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. اردو ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، میں آئی فیل گلیڈ کہ مجھے جو ہے نا بہت زیادہ زبانیں آنے لگتی ہیں. آئی کین اسپیک انگلش تو آتی ہے، تھوڑی بہت بول لیتے ہیں، سندھی تو مدر ٹنگ ہے، اردو بول لیتا ہوں. میں نے اپنے جو ہے نا مریضوں سے پنجابی سیکھی ہے، میں سرائکی بول لیتا ہوں. اب میں پشتو زبان تھوڑی بہت سیکھنے لگا ہوں. تو اب زبان کو میں ڈسکرمنیشن نہیں لاتا، لیکن یہ ایک انسان کی اضافی خوبی ہو جاتی ہے اگر انسان کو مختلف زبانیں جو ہے نا بولنی آ جائیں تو اس میں ایک مریض کی انشت آپ کی طرف بہت زیادہ ہوتی ہے اور مریض آپ سے بہت زیادہ مطمئن ہوتا ہے. کیوں کہ اپنے والدین کے بعد اگر میں نے دیکھا ہے کہ کوئی انسان اگر کسی شخص یا کسی شخصیت سے پہ اعتبار کرتا ہے یا ان سے مشورہ لیتا ہے تو وہ استاد ہے یا ڈاکٹر ہے، جس سے کبھی کبھی اپنے رشتے کے لیے بھی آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے مشورہ دیں کہ مجھے شادی کہاں کرنی چاہیے. تو ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری صرف مریض کے علاج کے حد تک نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر از اے پارٹ آف مینی فیملیز. تو ڈاکٹروں کو اس طرح ثابت کر کے رہنا چاہیے اور انسان ذات کی خدمت کرنی چاہیے. تو اب میرے ذہن میں ایک ہمیشہ جب بھی اس طرح کا کوئی فورم ہوتا ہوں تو ایک پیغام ہوتا ہے. میں ایک جو ہے نا میرا یہ پیغام ہوتا ہے کہ بی آنیسٹ، آلویز اسپیک ٹروتھ، ریسپیکٹ یور پیرنٹس اینڈ ٹیچر. دس از مائی موٹو. میں نے زندگی میں اسی چیز پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ میں کوئی 100% اس پہ جو ہے نا میں نے عمل کیا ہے، لیکن میں اس کی اگر ٹروتھ کہتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹروتھ کی ٹی پر کم سے کم عمل کروں، آنیسٹی کی ایج پر میں عمل کروں. تو میرا بھی یہی پیغام ہوتا ہے. بھلے میں اپنے پیغام پہ خود عمل نہ کروں، لیکن میرا جو ہے نا میرے جو نیو ینگ جنریشن ہے یا کوئی بھی اگر کوئی سن رہا ہے تو اس کے لیے پیغام ہے. اچھا، آج کل کے دور میں کتاب پڑھنے کا رجحان جو ہے نا وہ بہت ہی کم ہے، لیکن کتاب ایک ایسا ساتھی ہے، ایسا دوست ہے جو انسان کو جو ہے نا وہ ہر وقت جو ہے نا تنہائی کا احساس نہیں ہوتا اگر کتاب ساتھ ہے. میری اپنی شاعری ہے، میں نے سندھی شاعری کا ذکر کیا تو وہ لاسٹ ابھی مارچ میں ایک جو ہے نا وہ نکلتی ہے 2 monthly ڈائجسٹ امرتا، اس میں میری تھوڑی بہت سندھی شاعری ہے، وہ بھی پبلش ہوئی ہے. اور ناز خیالی کی ایک جو ہے نا وہ پوئٹری ہے، تم ایک گورکھ زندہ ہو، اردو میں ہے، لیکن میں نے اس کا پورا جو ہے نا سندھی میں ترجمہ کیا ہے، وہ بھی میں نے اس میں پبلش کرائی ہوئی ہے سندھی میں. تو میں نے اپنی اردو کی لینگویج کو سندھی میں تبدیل کر کے اس میں نے کہا کہ جو اردو میں پیغام ہے وہ سندھی جو اردو نہیں سمجھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے ان کی طرف پہنچنا چاہیے. تو کتابوں کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ ویسے تو کتابیں انگلش تو پڑھنی اپنے کورس کی آتی ہیں، لیکن سندھی میں جو یا عربی میں جو کتابیں ہیں تو کتابوں کے لحاظ سے میں پڑھنے کے لحاظ سے مشورہ یہ ہے کہ میں پہلے نمبر پہ میں قرآن شریف کو رکھتا ہوں، دوسرے نمبر پہ میں سیرت النبی، تیسرے نمبر پہ میں جب اب اپنی زبان کی بات کرتا ہوں تو شاہ عبداللطیف بھٹائی کا جو ہے نا رسالہ ہے اس کو میں رکھتا ہوں. اس کے بعد مثنوی مولانا روم جس کو کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، سندھی میں، اردو میں، عربی میں. سچل سرمس کی شاعری ہے اینڈ واصف علی واصف جو ہے نا ان کی کتابیں ہیں. لیکن ان سب کتابوں میں سے میں قرآن شریف از ناٹ اے بک،
قرآن شریف کو میں کتاب نہیں مانتا. قرآن شریف از اے ڈیوائن میسیج جس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. قرآن ایک کتابوں سے ہٹ کر ہے. اگر ایک ہی جو ہے نا ان کو قرآن کو جو ہے نا ایک مشعل راہ بنا کے اور ان کتابوں سے تھوڑا بھی مستفیض ہو کے انسان اگر اپنی زندگی گزارنا چاہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان اس دنیا میں ناکام ہوگا. ناکامی اور کامیابی اگر پیسہ ہے یا اسٹیٹس ہے تو وہ نہیں ہے. انسان کی اپنی طبیعت میں خوش رہنا، اپنی جو ہے نا انسان کے اوپر جو اخلاقی اور انسانی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ہلکے احباب کے جو حقوق ہیں، حقوق العباد ہیں، ان پر ثابت قدم رہتے ہوئے بھلے اس کے پاس کچھ گزارنے کے لیے یا اتنی ملکیت دولت نہیں ہو. میرے خیال میں ملکیت یا دولت ایک پیمانہ نہیں ہونا چاہیے. انسان کا دلی سکون اور ذہنی کا جو انسان کے جو ان میں جو ہے نا طبیعت میں ایک سکون والی کیفیت ہے وہی انسان کا ایک موٹو ہونا چاہیے. حقوق العباد کو جو ہے نا انسان کو اپنانا چاہیے. اور جو جس طرح اب آج کل کے دور میں جس طرح جیسے ہے کہ انسان ہی انسان سے جو ہے نا نالاں ہے، لیکن اگر سچائی کو دیکھا جائے تو ایک چیز ہی جو ہے نا اچھائی دیتی ہے. پھول اکیلا ہوتا ہے، خوشبو دیتا ہے. سورج ایک ہی ہے، روشنی دیتا ہے. چاند ایک ہے، روشنی دیتا ہے. تو اسی طرح میرا بھی یہ ہے کہ ایک انسان کو بھی ایسا ہونا چاہیے. میں ان چیزوں پر عمل کرنے میں ابھی تک قاصر ہوں، لیکن میری خواہش ضرور ہے کہ ان میں سے تھوڑا بہت اگر میں کچھ کر سکوں تو میں کروں. لیکن میں پیغام دیتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں ساری چیزوں پر عمل کرتا ہوں، لیکن میری یہ دلی خواہش ہے کہ کاش میں جو ہے نا اس طرح کی خوشبو جو ہے نا بکھیر سکوں اور میں جو ہے نا انسانیت کے کام آ سکوں.